ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، روئے گا یہ جہاں، ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان۔ کل عرض کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ امتیاز عطا کیا کہ مولا علی مرتضیٰ کی محبت کے لیے اہتمام فرمایا کہ وہ فقط مومن کے دل میں رکھی ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے حدیث عرض کی تھی نہج البلاغہ سے بھی، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی قول عرض کیا تھا کہ اللہ نے علی کی محبت کو مخصوص رکھا ہے مومن کے دل سے۔ مولا نے شاید فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر حملہ بھی کر دوں تاکہ وہ مجھ سے بغض رکھنے لگے تو ما ابغضنی، مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ولو سببت دنیا میں جماعت حال المنافق علی ان یحبنی ما احبنی، اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کو دے دوں تاکہ علی سے محبت کرنے لگے تو ما احبنی، منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ تو وہ امتیاز کہ جو جناب امیر علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ مومن کی محبت، مومن کے دل میں ان کی محبت کو رکھا ہے، اللہ نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے اس سفینے کو وسیع فرما دیا۔ حسین کے سفینے میں مومن بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ ہر شریف النفس انسان امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھتا ہے، اور اسی خاطر ہے جب حضرت سید الشہداء کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو اس وقت حضور نے جس خاص انداز سے اہتمام فرمایا تاکہ کائنات کو پتہ چل سکے کہ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت ضرور کرتا ہے، لیکن یہ نانا اور نواسے کی محبت کا معاملہ فقط ذاتی رشتہ داری کا معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب حضور خاص انداز سے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کے پیار فرما رہے تھے تو کسی نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جا کے دیکھیے گا تاریخ میں وہ کن کا نام ہے جنہوں نے پوچھا، گھر ہی میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں خاص اس انداز سے اپنے نواسے کو پیار فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے یوں جواب دیا کہ احب اللہ من احب حسینہ۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ حسین سے خاص محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، فقط میں نہیں، خدا اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ خدا اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک قانون ارشاد فرمایا، الحمدللہ اس قانون کے تحت آپ سب عزاداران یہاں جو تشریف فرمائے وہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جہاں جہاں تک یہ آواز جائے، حضور نے قانون کیا پیش کیا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، یاد رکھو خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بیت محمد و آل محمد پر۔ تو خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا عشق کو ڈال دیتا ہے۔ اور اسی خاطر ہے ہم نے عرض کیا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخوں میں اور کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حضور کی ذاتی محبت کا معاملہ تھا کہ نواسے سے بہت محبت تھی، بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اگر فقط بیٹی اور نواسے کی محبت کا معاملہ ہو، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، کیا یہ تمام مسلمان علماء کرام سے یہ سوال ہے جہاں جہاں تک آواز جائے، کیا کسی عالم شیعہ سنی مجتہد مفتی کہیں کسی نے کوئی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بیٹی آ جائے تو سنت رسول ہے اور مستحب ہے کہ باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو جائے؟ اگر بیٹی ہی کے لیے بلند ہو رہے ہیں تو کیا یہ فتویٰ آیا؟ آج تک کبھی کسی کا کوئی حکم ایسا نہیں آیا۔ اچھا اور سوال آپ خدمت میں عرض کر دوں، اگر پیش امام سجدے میں ہوں اور ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں، بات پہنچ رہی تو کیا مستحب ہے کہ وہ پیش امام اپنے سجدے کو طولانی کریں؟ نہیں۔ اور فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ کوئی کر کے دیکھ لئے، یعنی اگر کوئی پیش امام صاحب ایسا کر کے دیکھ لیں کہ میری پشت پر نواسے آ گئے تھے لہٰذا میں نے سجدے کو طول دے دیا، اگلی نماز سے پہلے اگر فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا، صحیح؟
کیوں؟ مومنین کہیں گے جناب علی یہ آپ کے گھر کا ذاتی معاملہ تھا، اگر آپ کو اپنے نواسے سے بہت محبت ہے تو آپ کا اپنا معاملہ تھا، آپ اسے نمازیوں میں کہاں لے آئے؟ ایسا ہی ہے نا، یعنی حسین پشت رسالت پر ہیں، حضور سجدے میں ہیں، یہاں فقط نواسہ نانا کی پشت پر نہیں ہے، یہاں امامت حسین ہے جو رسالت محمد پر ہے، اور حضور اس ذریعے سے امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ تعارف ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یعنی نماز ہے مومن کی معراج، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ حسین کس معراج پر ہے۔ میرا موضوع شجرہ طیبہ، میں یہیں سے رب دیتے ہوئے آؤں گا، اور آج مجھے حضور ہی کے فضائل کو پڑھنا ہے، کیونکہ شجرہ طیبہ کی اصل سرکار ختمی مرتبت ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وال محمد، غور کیجئے گا، ساتھ رہیے گا میرے۔ تو حضور نماز مومن کی معراج اور سجدہ ہے نماز کی معراج، اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین معراجیں ایک ساتھ جمع ہیں، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے، اور حسین پشت صاحب معراج پر ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے حسین کی معراج کیا ہوگی؟ لہٰذا سر مبارک، بقول شاعر بہت خوبصورت کہا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، اور حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ اسی طریقے سے نا حضور آگے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے۔ میرے ساتھ رہیے، میں نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتلا رہے تھے حسین؟ کیا فقط نانا اور نواسے کا معاملہ ہے؟ نا 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 نا، نانا اور نواسے کا معاملہ ہو تو ہر نانا کے لیے مستحب ہے کہ سجدے کو طول دے، لیکن حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ملک زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد محمد۔ لیکن میں امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کے صدقے میں چاہتا ہی ہوں کہ شجرہ طیبہ کے موضوع کے تحت ایک بہت پرانا عقدہ ہے جسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حسین منی وانا من حسین، سارے مسلمان قبول کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک بہت پرانا عقدہ ہے جس کا مختلف موقعوں پر اپنے اپنے انداز سے جواب بھی دیا گیا ہے۔ میں اپنی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ علی علی تو بہت کرتے ہیں، حسین کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، بھئی نبی کا ذکر اتنا نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہے بات، پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شجرہ طیبہ، کل میں نے حدیث عرض کی، میرا موضوع ہے شجرہ طیبہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے حبیب کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمانوں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا تھا انا اصلها، اس شجرہ طیبہ کی اصل کون ہے؟ میں ہوں۔ اور حق یہی بنتا ہے کہ شجرہ طیبہ کے جب موضوع ہو رہا ہے تو اصل سے ہی بات شروع کی جائے۔ ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت، یہ میڈیا کے ذریعے اور بھی آگے جائے گی بات، اس لیے میں اور بھی گزارش کروں، وضاحت کروں۔ وضاحت یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کا متفق علیہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں کہے بھائی، پہلے پہ جلی ہیں، پھر نبی ہیں، پھر علی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ ہے، پھر نبی ہیں، پھر علی ہیں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے یہ کہے کہ علی کا مقام بلند ہو گیا اور وہ اسے نعوذ باللہ ربوبیت تک پہنچا دے، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بات واضح رہی ہے. تو اللہ ہے، پھر نبی ہے، پھر علی ہے. تو علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. بات پہنچ رہا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو کتاب المناقب خارزمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے مشہور معروف حدیث لکھی کہ اے علی اگر کوئی 1000 برس کی زندگی پائے اور 1000 مرتبہ حج کر لے اور 1000 مرتبہ عمرہ کر لے اور 1000 مرتبہ کوہ عہد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے دے اور 1000 مرتبہ طواف کر لے اور 1000 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے، اور اے علی اگر تیری محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. مل کے علی مرتضیٰ پر صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد. جی تو اب میں آنے لگا ہوں سرکار ختم مرتضیٰ کی ذات تک. یہ واضح ہو گیا. دیکھیے جب نبی کے فضائل بیان کرنے ہو نا، میں سارے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر چیز کے پوچھنے کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. ہر چیز ہر ایک سے نہیں پوچھی جاتی. بھائی اگر لوہے کے بارے میں پوچھنا ہے تو لوہار سے پوچھو، سونار سے نہیں. سونے کے بارے میں پوچھنا ہے تو سونار سے پوچھو، بڑئی سے نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر نبی کے فضائل کو پوچھنا ہے تو یا اللہ سے پوچھو یا علی سے پوچھو. کما حقہ فضائل. اس لیے کہ جناب سرکار ختم مرتضیٰ نے خود فرما دیا تھا کہ اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا کما حقہ سوائے اللہ کے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھنا ہے تو پھر پوچھو کہ نبی کے فضائل کیا ہیں، یا علی سے پوچھو. ورنہ ہم جیسا کوئی عام سا خطیب شاعر کو اپنے طور پر جو کچھ بیان کرتا رہے، وہ اس کے اپنے ذہن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. جو کما حقہ نبی کی شان ہے وہ صرف اللہ اور علی بیان کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اچھا یہ دنیا کا اصول بھی اسی طریقے سے، یہاں پر ماشاءاللہ مدرسے کے طلبہ بھی تشریف فرما ہوں گے تو میں ایک مثال بھی دے دوں. ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنے بڑے عالم ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. یا اس کے استاد سے پوچھیں کہ بھائی یہ کتنے بڑے عالم رہے، آپ کے پاس پڑھتے تھے یہ، یا ان کے شاگردوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کے استاد رہے ہیں تو ان کا علمی مقام کیا ہے. نبی کے بارے میں پوچھنا ہے تو یا تو ان کے استاد سے پوچھو جو صرف ایک ہے کائنات میں رب العالمین، یا نبی کے شاگرد سے پوچھو جو حقیقی شاگرد ایک ہے امیر المومنین. صحیح ہے؟ اور اگر استاد کے بارے میں سمجھنا ہے تو استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. جس کے استاد کی کتاب قرآن اور شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہو، کیا اس کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے کہ اس کو لکھنا آتا تھا اور پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے، کوئی شک بھی کر سکتا ہے کیا؟ تو اگر تعریف پوچھنی ہے نبی کی، اور میں نبی کی تعریف آج بیان کرنے لگا ہوں، مجھے مولا کائنات کا خطبہ بھی پڑھنا ہے پورا آپ کی خدمت میں، لیکن میں شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تاکہ اس عقدے کا بیان ہو سکے کہ بھئی نبی کے جو حقیقی فضائل ہیں وہ سمجھ میں آ سکے کہ علی بھی یہیں سے ملے گا اسی منبر حسینی سے، نبی بھی یہیں سے ملیں گے اور جلی بھی یہیں سے ملے گا یہاں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی کے فضائل بیان کیے ہیں اس کی شان ہی عجیب ہے. یعنی نبی ایک ایک عمل کرتے چلے جائیں اور قرآن بنتا چلا جائے. ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. کچھ آیتیں پیش کروں گا ابھی. یعنی نبی کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. سبحان اللہ. نبی کو بچپن میں دیکھا فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ. نبی کو سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدی. نبی کو عبا میں دیکھا فرمایا یا ایھا المدثر. نبی کو قبا میں دیکھا فرمایا یا ایھا المزمل. نبی کے چہرے روشن کو دیکھا فرمایا والشمس وضحاہا. نبی کے سیاہ زلفوں کو دیکھا فرمایا واللیل اذا یغشا. نبی کی زبان مطہر کو دیکھا فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نبی کے سینہ مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور نبی کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک. اور نبی کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ
ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ ساتھ رہیے گا میرے۔ نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، نبی کی رفتار کو دیکھا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور نبی کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پہ جا کے دیکھیے گا۔ جناب امیر ہے ممبر پر، یعنی ممبر پر وہ ہے کہ جس کے لیے ممبر بنا ہے، اور علی کے لیے ممبر کسی عام انسان نے نہیں بنایا، غدیر میں خود محمد مصطفیٰ نے بنوایا ہے، خود بنوایا۔ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ جب غدیر کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اصحاب کرام سے کہا کہ ممبر بناؤ، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو ممبر ہے نہیں، ہم ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے ممبر بنے گا، اور خاص علی کے لیے ممبر بنوایا، اونٹ کے پالان کا ممبر، کاٹیا ایک کے اوپر ایک ایک رکھ کے ممبر بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا غدیر کب ہے؟ 18 ذی الحجہ کو ہے۔ وفات رسول کب ہے؟ 28 صفر ہے یا 12 ربیع الاول ہے، تقریباً 2 مہینے بعد ہے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، میں اس ایک جملے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کو تھوڑا سا سمیٹ کر کروں، تعجب کی بات نہیں ہے، جو 2 مہینے پہلے تک ممبر نہیں بنا سکتے تھے وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے، جنہیں ممبر بھی نہیں آتا تھا بنانے، حضور نے بنایا ممبر، کہ ایسے بناؤ ممبر۔ اچھا ممبر بنایا، اور ممبر بنوانے کے بعد توڑوا بھی دیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ممبر توڑوا دیا۔ اب غدیر تو میرا موضوع ہے نہیں کہ میں غدیر کا خطبہ آپ کو سناؤں۔ یا رسول اللہ یہ ممبر بنایا کیوں، توڑوایا کیوں؟ حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ وہ یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں نبی نے ممبر بنایا اور توڑوایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے اعلان کر دیا کہ دیکھو خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے، ولایت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ولایت کا ممبر ہے، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کی ایک پوری کتاب ہے اس پر۔ میں کسی شخصیت کے لیے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ہر چیز کو مذہب تشیع کے اعتبار سے انڈورس کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، لیکن جو جس نے لکھا ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ ان کی کتاب ہے پوری، اور کتاب کا نام ہے کہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کاری تلوار کس پر؟ علی منکر ولایت علی، جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر کاری تلوار، اور انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کتاب کی تمہید میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اس برس، جب کتاب وہ لکھ رہے تھے، میں اس برس 51 ایئرز کا ہو گیا ہوں، تو میں نے علی سے عددی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب میں 51 ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے۔ 51 حدیثیں انہوں نے لکھی۔ ولایت کا جو معاملہ ہے وہ بلا فصل ہے امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ولایت سیاسی کا جو معاملہ تھا اس میں ایک اختلاف ہو گیا، لیکن جو ولایت تکوینی اور ولایت روحانی کا معاملہ ہے اس میں تو انہوں نے خود وضاحت فرمائی، 51 حدیثیں لکھی۔ اور ان سے ایک منسوب ایک اور بات بھی ہے، جب ان سے کسی نے، جب یہ کتاب لکھ چکے تو منسوب ان سے یہ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سنی ہیں کیا؟ کہا جی الحمدللہ سنی ہوں۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ ان سے پوچھا سنی ہے آپ؟ کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ صحیح۔ تو اچھا اہل سنت سے 100%، علی علی کرتے ہیں پھر بھی 100%، علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے 100%۔ کیا فرق ہے؟ اب میری جانب دیکھیے گا، کہہ کے نہیں سمجھایا، اشارے سے سمجھایا۔ علی اور باقی اصحاب میں کیا فرق ہے؟ کیا بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے اور علی کو خلافت ملی ہے ایسے، یہ فرق ہے نا۔ تو یہ فرق ہے نا، بالکل فرق ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے اگر حقیقت میں پوچھنا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے تو آئیے در علی مرتضیٰ پر۔ ایک نبی کی شان یہ بھی ہے کہ
ہر ایک کا اپنا اپنا مقام احترام ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ تھیں، ان کی بکریاں تھیں، بکری آگے آگے چلتی تھی، محمد پیچھے پیچھے دوڑتے تھے. بھئی یہ نبی کی سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے. جو نبی کی سیرت ہے وہ پوچھنی ہو تو علی مرتضیٰ سے آئے، ان سے پوچھیں. اچھا ممبر پر وہ موجود ہے، میں نے عرض کیا جملہ، علی مرتضیٰ موجود ہیں. کسی نے سوال کر لیا، ریفرنس میں نے دے دیا، بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پہ جا کے دیکھیے گا. شان مصطفیٰ کے لیے سوال کر لیا اور جناب امیر نے بولنا شروع کیا. سناؤں خطبہ مولا کائنات کا؟ جزاک اللہ. ایک صلوات کا سہارا دے دیں تو میں آگے سناتا ہوں. کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ. اب تھوڑا سا خطبہ سنانا ہے مجھے، میرے ساتھ رہیے گا. کان اللہ. اچھا عربی اتنی آسان ہے، آپ پڑھے لکھے شہر میں یا تشریف فرما ہیں، اتنے علماء کو سنتے رہتے ہیں. کوشش کیجئے گا کہ اگر عربی ہی میں کچھ بات وصول ہو جائے تو اس کا زیادہ لطف آپ محسوس کر پائیں گے، کیونکہ ترجمے میں شامل تو آخر میں سب کو کریں گے، لیکن جو امام کا کلام ہے وہ کلام الامام ہوا کرتا ہے. جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. تو جو امام کے کلام کا لطف ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ ولا شیء معہ. ٹھیک ہے، پہلے جملے کا ترجمہ سنا دوں خالی ابھی، کہ خدا تھا ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کان اللہ، وہاں سے شروع کیا ہے شان مصطفیٰ کو بیان کرنا. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار والملائکة وآدم وحوا ب24 و400 ألف عام. فلما أراد الله، فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك. من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته. فتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله منه 12 حجابا، أولها حجاب القدرة، ثم حجاب العظمة، ثم حجاب الهيبة، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الكبرياء، ثم حجاب المنزلة، ثم حجاب السعادة، ثم حجاب الرفعة، ثم حجاب الشفاعة. فأمره أن يدخل في حجاب الشفاعة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 12 ألف عام. ثم دخل في حجاب الشفاعة، ثم دخل في حجاب القدرة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11 ألف عام، إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام. ثم خلق الله من نور محمد 20 بحرا من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى، فقطرت منه قطرات كان عددها 100 و1024 قطرة، فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء. فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. ثم خلق من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين، ونظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا عزما، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة. فخلق من نور العرش الكرسي، فخلق من نور العرش اللوح، فخلق من نور اللوح القلم. وقال له القلم اكتب توحيدي، قال له ما اكتب، قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله. فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار، ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله، وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك. قال الله تبارك وتعالى فلولاه لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير وحبيب وشفيع. فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله، فأجاب الله تعالى وعليك السلام مني، فلذلك صار السلام سنة والرد فريضة. حق یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ خطبہ پہنچا ہے یعنی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں. محمد وعجل فرجہ. اور ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ اظہار فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، کل بھی کہہ چکا ہوں نام علی کی عظمت کیا ہے. میں نعرہ حیدری اور یا علی کہنے میں شرمایا نہ کریں. شرم کیسی ہے اس میں؟ اچھا ماشاءاللہ مل کے یا
جی جناب، علی کا نام ہی وہ ہے کہ نبی کو بھی حکم دیے گا، کل کہہ چکا ہوں کہ پکار کر کہو، صحیح؟ تو یہ شان حیدر کرار ہے۔ اور جب یا علی کہتے ہیں، یہ کوئی سوال ذہن میں نہ، اچھا نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ رسالت نہیں، نعرہ حیدری کیوں اتنا بلند آواز سے اور اس شان کے ساتھ؟ آپ اگر کسی سے تعلیم پوچھیں نا اس کی کہ بھائی آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس نے کہا پی ایچ ڈی ہوں، آپ خیر سے آگے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میٹرک بھی خیر سے کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ ارے بھائی پی ایچ ڈی ہوں تو آپ میٹرک کا سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ خیر پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، اور جس شہر میں تقریر کر رہا ہوں یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو بیچلرز بھی ہے، ماسٹرز بھی ہے، میٹرک تو پہلے سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلیم بتائے کہ میں میٹرک ہوں، اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ماسٹرز بھی کیا ہے یا نہیں کیا، بیچلرز بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو ماسٹرز بتائے پوچھنا پڑتا ہے پی ایچ ڈی کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو پی ایچ ڈی بتائے خود بخود سب شامل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہا ہو، بہت محترم بہت مقدس، اس سے لیکن پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم محمد کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ کاش میری بات پہنچ سکے، ہے نا۔ اگر کوئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، بہت محترم، سر آنکھوں پر، بہت عظیم نعرہ ہے، لیکن اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، آگے علی کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ شان نبوت کا بیان ہے ابھی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہمارا موضوع شجرہ طیبہ ہے تو شجرہ طیبہ کی اصل رسول اللہ، جڑ بنیاد، یہاں سے بات شروع ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ایسی شان بیان فرمائی جو خدا کی قسم کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا علی کے سوا۔ سنیے گا ابھی آگے، وَمَا كَانَ اللَّهُ۔ اچھا عزت حیدر کی قسم، ابھی جو خطبہ میں نے سنایا نا آپ کو، ابھی آدھا بھی نہیں سنایا میں نے، آدھے سے بھی کم سنایا ہے۔ کان اللہ، فرمایا خدا تھا، ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، ٹھیک۔ اچھا یہ حدیث تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ جتنے اگر میرے کوئی اہل سنت برادران بھی تشریف فرمائے اس کو بعد میں دیکھیں گے، میں سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کہا نہیں میں نبی تھا۔ بھائی 20 سال پہلے میں تھا لیکن مولانا نہیں تھا، کسی کا ہونا اور ہے، اس کا عہدہ اور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تھا، نہیں میں نبی تھا، ٹھیک۔ اچھا یہ فقط ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں اس میں تو 9 ریفرنسز جو اس وقت میرے ذہن میں برادران اہل سنت کی کتاب سے 2 کم از کم سنا دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک تو آغا طبرانی نے المعجم میں لکھا ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا، صحابی رسول انہوں نے نبی سے پوچھا، آغا طبرانی لکھتے ہیں کہ متی کتبت نبیا، آپ کی نبوت کب سے شروع ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ ان کے یہاں یہ جملہ ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے دوسرا والا المسند میں، ٹھیک۔ تو حضور مولا کائنات کا سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا، اور یہاں الحمدللہ ہوتا ہوگا اہتمام۔ میں تو شہر میں آپ کا مہمان ہوں کہ اسی خاطر ہے کہ عید میلاد النبی وہ بڑے شان سے آپ کو منانی چاہیے، آپ اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ عید میلاد النبی بنتی ہی وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اسے شان سے منائیں۔ کیوں؟ دلیل دوں کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کے وقت انہیں نبی آپ کے سوا کوئی اور ماننے والا ہی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کی ترکیب تو دیکھیں ذرا، نبی کی ولادت کا دن، وہ نبی کی آپ ہی نبی مانتے ہیں نا انہیں ولادت کے موقع پر، بقیہ تو 40 سال کے بعد مان رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو ابھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہی کو منانی چاہیے۔ اب اس سے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ابھی آگے سناتا ہوں۔ نبی کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، کتنا پہلے؟ قبل خلق الماء والعرش، پانی کی خلقت سے پہلے، عرش سے پہلے، والسماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحواء ب24 و 400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے، یہاں کے نہیں، نوری 4,24,000 سال۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں عید میلاد النبی منانی بھی چاہیے، 12 کو منائیے یا 17 کو منائیے، اس پہ بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ 12 اور 17 تو عدد ہے، میرا نبی عدد کی خلقت سے پہلے ہے۔
ربیع الاول مہینہ ہے، میرے نبی ربیع الاول کی خلقت سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربیع الاول بنتا ہے چاند سے، میرے نبی چاند کی خلقت سے پہلے ہیں۔ صحیح، جو آپ جس طریقے سے منانا چاہیں، لیکن عید میلاد النبی اس کا جو جشن ہے۔ تو خیر سنیے، کہا کہ ایک نبی کا جو نور تھا وہ 4,24,000 سال پہلے اللہ نے خلق کیا۔ میں پورا ترجمہ نہیں سناؤں گا، تھوڑا تھوڑا سناؤں گا، مجھے اور بھی تھوڑا سا آگے جانا ہے یہاں سے۔ اچھا، جب یہ خلق ہو گیا، فلما خلق اللہ نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بول رہے ہیں، جب یہ نور خلق ہو گیا، بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، یہ خدا متعال کے سامنے نبی کا نور کھڑا رہا 1000 عام، 1000 سال تک، یسبحہ ویحمدہ، ٹھیک ہے، تسبیح کرتا رہا اللہ کی اور تحمید کرتا رہا۔ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدا سبحان اپنے نبی کے نور کو 1000 سال تک دیکھتا رہا۔ نہیں ابھی ایک منٹ، اللہم صلی علی، تو خدا کا نور دیکھ رہا تھا اور نبی 1000 سال تک اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہے۔ تو وہ دیکھ رہا ہے، والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، حق دیکھ رہا تھا اور نبی کا نور عبادت کر رہا تھا۔ ابھی منظر آپ ذرا سا تصور کر سکیں، میں ایک نتیجہ دوں گا، ہلکا سا نتیجہ۔ خدا دیکھ رہا تھا، نبی عبادت کر رہے تھے 1000 سال تک۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر ہمیں سنا رہا تھا؟ وہاں کی باتیں تو وہی کر سکتا ہے جسے وہاں کے حالات کی خبر ہو، تو وہی شان نبی ایسے بیان کر سکتا ہے نا جی۔ اچھا، 1000 سال تک جب نبی کا نور عبادت کرتا رہا تو خدا سبحان نے کہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، انت المرید والمراد، تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس میں باتیں رہ گئی، مرید و مراد میں آگے بڑھوں گا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ من احبک، خدا نے اصول دیا، من احبک احببتو، جو آپ سے محبت رکھے احببتو، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ ومن ابغضک ابغضتو، جو آپ سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ جب نبی نے براہ راست بلا فصل اپنے فضائل خود اللہ سے سنے، فطلع نورہ، وہ نور اور روشن ہوا ہے نا، وارتفع شعاعہ، اس کی شعائیں اور بلند ہوئی، اور جب وہ اتنی بلند ہو گئیں کہ فلخلق اللہ من نور نبی 12 حجابا، اللہ نے اپنے نبی کے نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ اس کی تفصیل ہے الگ کہ 12 حجابوں کو خلق کیسے فرمایا۔ اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الکبریاء، یہ اللہ ایک ایک حجاب کو خلق کرتا رہا۔ جب 12 حجاب نبی کے نور سے خلق ہو گئے، فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حجاب الشفاعت، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی، جو سب سے پہلے قدرت کا حجاب تھا آپ اس میں داخل ہو جائیے۔ فَدَخَلَ، اور نبی کا نور حجاب قدرت میں داخل ہو گیا۔ وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ، اس مفہوم کا ذکر ہے، نبی کا نور سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ پڑھتا رہا 12,000 عام، 12,000 سال تک۔ اچھا، حضور کا نور پھر داخل ہوتا رہا، اس تفصیل کو بھی کبھی اور ہو سکا بیان کریں گے۔ حجاب قدرت میں داخل ہوا، پھر حجاب عظمت میں داخل ہوا، الگ الگ ذکر موجود ہیں، بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس میں جا کے دیکھیے گا۔ اچھا، ہر حجاب میں 1,000 سال کم ہوتا رہا، پہلے حجاب میں 12,000 سال، پھر 11,000 سال، پھر 10,000 سال، پھر 9,000 سال، آخری حجاب شفاعت، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ حجاب شفاعت میں داخل ہو جائیے۔ نبی کا نور حجاب شفاعت میں داخل ہوا اور کہہ رہا تھا سبحان اللہ العظیم 1000 عام، 1000 سال تک نبی کا نور یہ ذکر کرتا رہا۔ جب یہ سارے ذکر ہو گئے، فخلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی ہی کے نور کے ذریعے سے 20 سمندروں، نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ 20 بحرا من نور، ان سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر۔ پھر نبی کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک سمندر میں داخل ہوں، نور کا سمندر۔ اچھا، 20 تو نہیں سناؤں گا، سب کو ملا کر ایک جملہ خود مولا کائنات نے کہا یہ جو ہر سمندر تھا نا نور کا، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں ایسے ایسے علم چھپے ہوئے تھے جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔
سبحان اللہ. جی نبی کا نور داخل ہوا 20 ایسے سمندروں میں. اچھا جب سمندر میں آپ داخل ہوتے سمندر سے باہر نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قطرے بہتے ہیں نا, قطرے ہی بہتے ہیں نا. تو حتی تقلب 20 بحرن 20 سمندروں سے داخل ہو فقطرت منہ قطرات. نبی کے جسم مطہر سے قطرے بہنا شروع ہوئے. کتنے قطرے تھے سنیے گا. کان عددها 100,024 قطرۃ. ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. اللہ اکبر. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. اس جسم مطہر کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی کو خلق فرمایا. سبحان اللہ. جی یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم مطہر سے جو قطرہ جاری ہوا اس نور کے سمندر سے, اس کا ایک جز ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ہر نبی. اچھا جب سارے فلما تکاملت الانوار, جب سارے انبیاء خلق ہو گئے. ایک بات سن لیجئے گا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے جسم کا قطرہ کوئی پسینہ بک رہا ہو کہیں مارکیٹ میں؟ نہیں. یہ جسم کی فاضل چیز ہوتی ہے. جس کے جسم کا بہتا ہوا قطرہ نبی بن جائے اس کے اپنے خون کی حیثیت کیا ہوگی, اور اس کے گوشت کی حیثیت کیا ہوگی. فرمایا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. بیوی کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا ان قطروں سے. فلما تکاملت الانوار, ختم کر رہا ہوں بات. جب سارے انوار پورے ہو گئے سارت تطوف حول نور محمد, وہ نور محمد کا طواف کرنے لگے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام, جیسے حجاج بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں ویسے نور انبیاء جو ہے, نور انبیاء وہ نور محمد کا طواف کرنے لگا. ثم خلق اللہ من نور محمد جوہرۃ, اس کے بعد اللہ نے نور محمد سے ایک موتی کو, جوہرے کو خلق کیا. فقسمها الى قسمین, اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ, پہلی قسم پر ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا, وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. فنظر الى القسم الثانی بعین الشفقۃ, دوسری قسم پر نظر شفقت کی. فخلق منها العرش, اللہ نے اسے عرش کو خلق فرمایا. فخلق من نور العرش الکرسی, اللہ نے عرش کے نور سے کرسی کو خلق فرمایا. فخلق من نور الکرسی اللوح, اللہ نے کرسی کے نور سے لوح کو خلق کیا. وخلق من نور اللوح القلم, لوح کے نور سے قلم کو خلق کیا. جب قلم خلق ہو گیا, ختم کر رہا ہوں خطبہ, قلم جب خلق ہو گیا کہا اکتب توحیدی, اللہ نے کہا میری توحید کو لکھو. سبحان اللہ. اللہ نے کہا میری توحید کو لکھو. جب اللہ نے براہ راست قلم سے خطاب کیا نا, فبقی القلم 1000 عام سکرانا من کلام اللہ تعالی, براہ راست اللہ کے خطاب کی وجہ سے قلم 1000 سال تک وجد میں جھومتا رہا. کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست خطاب کیا ہے, وجد میں جھومتا رہا قلم. فلما افاقہ, جب اسے افاقہ ہو گیا, ٹھیک ہے, قال اکتب توحیدی, اللہ نے کہا میری توحید کو لکھو. اب اس نے کہا قال لو ما اکتب, پروردگار تیری توحید کیا ہے, کیا لکھوں. اللہ نے صرف توحید کہا تھا لکھنے کے لیے, کہا پروردگار تو ہی بتا کیا لکھوں. کہا اکتب, لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ کی توحید بھی پوری نہیں ہوتی میرے بھائی جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ میں شامل نہ ہو جائے. جی اب کسی کو سوال رہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ کی توحید کہا کہ میری توحید کے ساتھ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فلما سمع القلم اسم محمد, جب حضور کا نام سنا قلم نے خر ساجدا, سجدے میں چلا گیا اور کہا سبحان اللہ الواحد القہار, پروردگار تیری ذاتی واحد ہے, تو ہی قہار ہے. پھر سجدے سے سر اٹھایا, کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک, یہ کون ہے محمد اتنا عظیم کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے. وذکرہ بذکرک, تو نے اپنے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے, کون ہے یہ محمد. اللہ نے جواب دیا فلولاہ لما خلقتک, اے قلم اتنا جان لے اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. سبحان اللہ.
وَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ، وہ سراج منیر ہے، وَهُوَ شَفِيعٌ وَحَبِيبٌ، وہ شفیع ہے، وہ میرا حبیب ہے۔ آپ تو یہاں جس طرح سے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ظاہر ہے کہ مختلف زراعتوں کے لیے زمینوں پر ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہو، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے اس بات کو۔ جیسے ہی قلم نے حضور کے فضائل کو سنا، کس سے؟ اللہ سے۔ جب کسی شے میں بہت زیادہ مٹھاس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر شوگر کین میں بہت زیادہ مٹھاس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ واٹر میلن میں بہت زیادہ مٹھاس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، نبی کے ذکر کی حلاوت اتنی تھی کہ قلم شق ہو گیا۔ فانشق القلم، قلم شق ہو گیا، اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ قلم نے شق ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا۔ سلام رسول کو کیا تھا، جواب اللہ نے دیا۔ وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر بھی میری جانب سے سلام ہو۔ اچھا، اب قلم نے سلام کیا، اللہ نے جواب دیا۔ اب شرعی مسئلہ ہے نا ذہن میں، سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب، جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ مولا کائنات نے کہا آگے کا فَلِأَجْلِ ذَلِكَ صَارَ السَّلَامُ سُنَّةً وَالرَّدُّ فَرِيضَةً، فرمایا اسی خاطر ہے، قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا، لہذا سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ بات پہنچ رہی؟ یہ شان مصطفی، خدا کی قسم علی اور اولاد علی کے سوا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں خبر ہے کہ نعت نبی کہاں پڑھنی ہے اور نعت علی کہاں پڑھنی ہے۔ نعت نبی بھی پوچھنی ہے تو علی والوں سے پوچھیے، وہ صحیح بیان فرمائیں گے، جو اور وہ بھی کہاں سے، خود سے کوئی نہیں بیان کر سکتا، وہ علی مرتضیٰ ہی بیان فرمائیں گے۔ وہ عظیم نبی، شجر طیبہ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک میں اس ہستی کے ساتھ میں ذکر نہ کروں۔ وہ عظیم نبی، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، قول شاعر، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ اللہ نے اس عظیم نبی کے لیے کس گود کا اہتمام فرمایا؟ ابو طالب علیہ السلام کی گود کا۔ اس کے بعد مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، کوئی کیا کہے، ایمان والا کہے، کیسا کہے، اتنے عظیم نبی کو کس کے حوالے کیا؟ آغوش ابو طالب کے حوالے کیا۔ اسلام کا پہلا جلسہ ہی خانہ ابو طالب میں ہوا ہے میرے بھائی۔ اے پروردگار، مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی ہے، وہاں جلسہ کیوں نہیں ہوتا دعوت ذو العشیرہ کا؟ کیوں ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا اہتمام ہوا؟ کہ بات یہ ہے کہ کچھ ناقبت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جہاں بت رکھے ہوں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ پہنچ گیا، پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ ابو دعوت ذو العشیرہ نہیں پڑھنی، میں تو سمجھا رہا ہوں، اسلام کی پہلی تبلیغی حمایت ابو طالب علیہ السلام کا نتیجہ ہے، پہلی تبلیغ۔ ٹھیک، حضور نے جب کھانے کا اہتمام ہو، کھانے کا اہتمام بھی تو ابو طالب علیہ السلام نے کیا تھا۔ پروردگار تو نے تو پہلے بھی من و سلوہ نازل کیا ہے قوموں کے لیے، کہا نہیں میں شروع سے اس امت کو ابو طالب کا نمک حلال بنا رہا ہوں، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح، ہم تو نیاز کرتے ہیں مجلس کے بعد نا، مجلس سے پہلے ہو جائے تو سب آپ کی ہنسی بہت کچھ بتا دیتی ہے، آگے خطیب کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی، ٹھیک ہے۔ تو مجلس سے پہلے اگر نیاز ہو جائے تو بڑی مشکل ہے میرے ساتھ۔ تو حضور نے لیکن یہی کیا تھا، نبی نے کہا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ فانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، کہا کھلاؤں گا پہلے، ڈراؤں گا بعد میں۔ نبی نے تو پہلے کھلایا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام کے یہاں سے کھانے کا اہتمام ہوا، سبحان اللہ۔ اچھا کھانا کھا لیا، اردو میں کہتے ہیں نا جہاں چاول کا دانہ وہیں بندے کا آنا۔ مجلس میں کم رش ہو تو نیاز کروا کے دیکھ لیجئے تو ماشاءاللہ، اور وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، مولا کا نیاز ہے، جو آتا ہے جس طریقے سے آتا ہے، کہا کہ دسترخوان امام حسین علیہ السلام،
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نظام سسٹم ہی ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ سے. تو پہلی ہی دعوت تو نیاز سے شروع ہوئی ہے، کھانے سے شروع ہوئی. اچھا کھانا کھلا دیا نبی نے، اب بات کرنے کے لیے اٹھے، نبی اٹھے، وہاں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور نبی کو بات ہی نہیں کرنے دی. ٹھیک، اور اپنی قوم کو لے کر، پورے قبیلے کو لے کر باہر نکلنے لگا. ابھی دروازے تک پہنچا تھا، نبی نے کہا کل پھر کھانا ہے، پھر آ جانا. کھانے کا سننا تھا تو پھر آ گئے، پھر کھانا کھایا. کھانا بھی بڑا لذیذ کھانا تھا، اس کھانے کی بھی تفصیل لکھی ہوئی. کھانا کھایا، کھانے کے بعد نبی خطبہ دینے کے لیے اٹھے. اس لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ تو کر دیتے ہیں لیکن نیاز کا بائیکاٹ نہیں کرتے. یہ ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں بہت سی داستانیں سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو انہوں نے، نبی نے کھانا کھلایا، دوسرے دن پھر کھانا کھا لیا. نبی اٹھے بات کرنے کے لیے، نبی کو بات ہی نہیں کرنے دی. اس نے اتنا شور مچایا اپنے قوم قبیلے کو لے کر، پھر باہر. ابھی دروازے تک پہنچا، نبی نے کہا کل پھر کھانا ہے، پھر آ جانا. تیسرے دن پھر کھانا ہوا، کھانا کر لیا، نبی اٹھے، ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا. آخری جملہ تقریر کا بھی ہے. تیسرے دن یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. جی بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں اپنے اوپر طاری کر لینا. ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے. یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. اگلا جملہ کہوں، اے میرے سردار، اے میرے مولا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اسے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. بھئی آئے بلغ یاد آ گئی یا نہیں آئی؟ جی پروردگار جب کوئی تیرے نبی کی حمایت کرنے والا نہیں تھا تو ابو طالب علیہ السلام نے حمایت کی. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوا احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، ابو طالب علیہ السلام نے حمایت کی تھی چند لوگوں میں. مجھے سردار اور مولا کہا تھا جب کوئی مجھے مولا کہنے والا نہیں تھا. احسان کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی ابو طالب کے بیٹے کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر علی سے عشق حقیقی ہے بھائی تو پھر کل عرض کر دیا، زبان جب نعرہ حیدری یا علی کہتی ہے، اب دیکھتا ہوں اس پہ کون داد دیتا ہے آگے جا کے. یہ تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا. جب زبان یا علی کہتی ہے تو پھر ہاتھ بھی تو ایسے ہوں کہ پتہ چلے علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں. صحیح. کان بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے علی کے ماننے والے کے کان ہیں. اور وہ اتنے کریم ابن کریم ہیں، یقین فرمائیے گا وہ اتنے کریم ابن کریم. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مولانا میری زندگی تو اب گزر گئی، اللہ جانے اگر میں گناہ شمار بھی کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا، اب زندگی میں اتنے غلط کام کر لیے. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ نہیں، نا امید نہ ہو. کیوں نا امید نہ ہو؟ میں بہت بڑے عالم ہیں رجال کے، بہت بڑے عالم آغا امام مقانی ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے رجال پر، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. کہا چھٹے امام کا ایک چاہنے والا تھا لیکن شیطان بہکا دیتا تھا، نفس کے دھوکے میں آ کر ام الخبائث شراب وہ پی لیتا تھا. ٹھیک، نفس بہکا دیتا تھا امام کا ویسے چاہنے والا، امام کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا. جب گناہ کر کے آتا تھا امام کے سامنے تو بڑا شرمندہ ہوتا تھا، نظر جھکائے رکھتا تھا. اچھا امام ہے ستار العیوب کے نمائندے، جیسے وہ ستار العیوب ہے نا، امام بھی عیب چھپانے والے ہیں. کاش ہم اور آپ بھی ایسے بن جائیں. کسی کی کوئی خبر ملے کوئی آگے نہ پہنچائیں، اس کو کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ حدیث میں جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپا لے گا اللہ قیامت میں اس کے 70 عیب چھپا لے گا. ٹھیک ہے، بھائی کا بھائی کو، دوست کا دوست کو، باپ نہیں، اس طرح سے نہ کریں. تو امام علیہ السلام کچھ کہتے نہیں تھے، اس کا عیب چھپا ہوا تھا. ایک دن اس نے شراب پی ہوئی تھی، مدینہ کی گلی سے جا رہا تھا، سامنے سے امام آ رہے تھے. ابھی تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. کہہ رہا ہے کہ امام سامنے سے آ رہے ہیں تو میں اس حالت میں ہوں، میں کیسے امام سے سلام کروں، کیسے بات کروں. امام سے چھپنے کے لیے ایک چھوٹی سی گلی جا رہی تھی، اس میں چلا گیا وہ، جیسے کہ تجاہل عارفانہ جسے کہتے ہیں. امام کو دیکھا ہی نہ ہو، چھپ کے چلا گیا اندر کہ امام چلے جائیں گے تو میں آگے گزر جاؤں گا. جیسے وہ بند گلی آگے دیکھا، جیسے داخل ہوا دیکھا گلی آگے سے بند ہے. جیسے ہی آگے سے گلی بند، گھوما
تاکہ میں باہر نکل جاؤں. دیکھا امام اسی گلی میں داخل ہوئے. اللہ اکبر. مصلحت خدا ہوتی ہے کبھی. آگے سے گلی بند, امام داخل ہوئے. یہ حاصل مجلس پیغام ہے. فضائل بھی ضروری ہیں, پیغام بھی ضروری ہے. امام داخل ہوئے. اس نے اب بھی یہ شو کیا کہ جیسے میں نے امام کو نہیں دیکھا, کیونکہ شرم آ رہی تھی نا بہت. تو یہ دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور روایت میں اپنا کمر بند ٹھیک کرنے لگا. آج کے زمانے میں کو اپنا بیلٹ ٹھیک کرنے لگا, جیسے امام کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ, کیا کہنا فرزند زہرا کا. امام قریب آئے, قریب آئے, قریب آئے, اس کے شانے پر ہاتھ رکھا امام نے اور ایک جملہ فرمایا, اس کا جسم کانپ رہا ہے. اب میں کیا کروں امام سے, میں تو اس حالت میں ہوں, نجاست کے عالم میں ہوں میں. امام نے کہا, اے شخص اتنا یاد رکھ, تو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا. اللہ اکبر. کہ تو کتنا ہی بڑا گناہگار ہو جائے, دیکھ ہم سے منہ موڑ کے نہ جانا. اس لیے کہ اگر تو ہم سے منہ موڑ کر چلا گیا تو یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا. لہذا تو ہم کیسے بھی ہیں, مولا ہم سب کو کے بارے میں مولا جانتے ہیں کون کس طرح سے. یہ ان کا کرم ہے, اس نے آپ کے عیب مجھ سے چھپا کے رکھے ہیں, اللہ نے میرے عیب آپ سے چھپا کے رکھے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہارے عیوب کا علم, تمہارے گناہوں کا علم تمہارے والدین کو ہو جائے تو میں آگ کر کے گھر سے باہر نکالتے ہیں. اگر تمہارے دوستوں کو ہو جائے تو میں سلام بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, اللہ نے چھپا کے کرم ہے اس کا. لیکن پھر فرمایا کہ دیکھو کیسے ہی گناہ ہو گیا نا, آنا پھر اسی در پر. معافی یہیں سے ملے گی, نجات یہیں سے ملے گی. دائے قسم میں کیا عرض کروں آپ سے, مصائب سے پہلے ایک جملہ اور سنیے گا. کبھی کبھی ایسے نجات ملتی ہے, تعجب کرتا ہے انسان, تعجب کرتا ہے. آغا علی گندابی کا واقعہ ہے. ہمدان کا رہنے والا تھا اور علاقے میں بد کردار, کچھ بدماش طریقے سے مشہور تھا. یہ آغوش رحمت کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے, مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے. اس کا جو گاؤں دیہات تھا اس میں 4 دیواری تھی. رات کا وقت ہو گیا تھا, محرم کا واقعہ ہے. آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا, عالم پہنچے, انہوں نے دیکھا سارے دروازے بند ہیں. اب گاؤں میں کیسے داخل ہوں, دق الباب کیا تو یہ علی گندابی جس کا کردار بہت برا تھا, یہ گھوم رہا تھا گلیوں میں. اس نے آ کے دروازہ کھولا, وہ عالم سامنے سے گھبرا گئے, یہ تو بہت ہی بدماش ہے, کیا اس کا سامنا کریں. اور اس نے بھی اریٹیٹ کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا, جی مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب انہوں نے کہا, میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا اچھا, تو ذرا ہمیں بھی تو سنائیں کیا پڑھا آپ نے. اب یہ عالم کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام بارگاہ ہو, کوئی موقع ہو. کہا نہیں نہیں, اسی وقت سنائیں ورنہ تو میں جانے نہیں دوں گا اندر. وہ عالم کہتے ہیں میں آخر میں, اور کوئی موقع نہیں تھا میرے پاس, کوئی اور یعنی کوئی اور عذر نہیں تھا, میں نے اس کو مجلس سنائی. اس میں جیسی مجلس میں نے خود بخود زبان پر غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب کا ذکر آ گیا, یہ ذکر آیا. اور ایک مرتبہ ایسا اس کا دل منقلب ہوا, وہ جو کردار کا اچھا نہیں تھا, عباس کے مصائب پر زار و قطار رونے لگا. روتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا. ایسی توفیق ملی, یہ واقعہ دیکھیے گا, ایسی توفیق ملی اس زمانے میں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہنچا مولا کے حرم کربلا معلیٰ. وہاں پہنچا, وہاں زیارت کی, کچھ دن رہا. اس کے بعد گیا نجف اشرف. اس نے کہا مجھے واپس ہی نہیں جانا, میں یہاں فقیرانہ زندگی گزاروں گا علی کے در پر فقیر بن کر. وہیں رہ گیا. آیت اللہ مرزا شیرازی ہو جاتے مرج تقلید, جنہوں نے تمباکو کا بڑا مشہور فتویٰ دیا تھا, وہ علیہ مرج تقلید. وہ نماز پڑھایا کرتے تھے مولا علی کے حرم میں. یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. مغرب کی نماز ابھی ختم ہوئی تھی کہ آغا مرزا شیرازی کو خبر دی گئی کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں نجف میں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, لہٰذا غسل و کفن نماز جنازہ کے لیے اہتمام کریں. انہوں نے اس عالم کے لیے حکم دیا مولا علی کے حرم میں ایک جگہ, کہا یہاں قبر تیار کر لو اس بزرگ عالم کے لیے. عشاء کی نماز کے بعد ابھی تدفین کرتے ہیں. قبر تیار ہو گئی, انہوں نے عشاء کی نماز پوری کی. عشاء کی نماز پوری ہوئی, وہ صاحبان پھر سے آئے. 200 سال پرانی بات ہے نا, اتنا میڈیکل سائنس تو آگے نہیں تھی. انہوں نے آگے کہا نہیں جناب غلط فہمی ہو گئی تھی, وہ کوما میں گئے تھے, ابھی وہ زندہ ہیں. پھر سے ہوش آ گیا انہیں, ان کا انتقال نہیں ہوا.
ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ علی گندابی جو پیچھے نماز پڑھتا تھا، حرکت قلب رکی، مر گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ میرزا شیرازی نے کہا یہ علی نے خاص اہتمام فرمایا ہے اس کی قبر کے لیے، ویسے یہ مر جاتا تو ہم کبھی بھی یہاں دفن نہ کرتے، لیکن یہ قبر خالی ہے اور ایک میت ہے، یہ علی نے اہتمام کیا ہے۔ کہاں وہ کہ جو محلے کا بد کردار انسان توبہ کر کے اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ علی کے جوار میں قیامت تک کے لیے علی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ہے کرم علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ وہ کس سے منقلب ہوا تھا؟ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب سے۔ ٹھیک، میں آ گیا مولا کی خدمت میں 2 جملے پیش کرنے مصائب کے، زیادہ تفصیلی مصائب نہیں ہیں۔ فرش اعضاء پر آپ موجود ہیں، 1 گھنٹے سے بات اوپر چلی گئی، ماشاءاللہ آپ اس محبت اور خلوص کے ساتھ سن رہے تھے، اتنی عزت افزائی فرما رہے تھے کہ میں پڑھتا چلا گیا کہ وہ عباس، آپ نے غازی عباس کے سینکڑوں مرثیے سنے ہیں، سینکڑوں مرتبہ مصائب سنے ہیں، لیکن ایک مرثیہ وہ ہے جو خود عباس کی ماں نے عباس کے لیے کہا تھا۔ یہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، خاص طور پر آج ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب کبھی ماں کہے نا اپنی اولاد کے لیے مصائب، مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے خاص اپنی اولاد کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، اور ہمارے محترم بھائی جو شاید مائک کو سنبھالتے ہیں، کنیز فاطمہ، انہوں نے کہا ان کی بیٹی کے لیے، اور جتنے آپ حضرات جن کو جانتے ہیں، میں سب کی نیت سے، ابوالفضل عباس باب الحوائج ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں جن کے صدقے میں فقط، لیکن عباس باب الحوائج نہیں ہے، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے۔ اچھا، جو جا چکے ہیں کربلا معلیٰ، عباس اتنی مظلوم ہستی، لیکن آج الحمدللہ لاکھوں زائرین ہیں نا عباس کے حرم میں، لاکھوں زیارت کرنے والے، ماتم کرنے والے۔ عباس کی ماں ام البنین کتنی مظلومہ ہے، آج تک ام البنین کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے۔ جملہ پہنچا یہ؟ عباس کا روضہ تو آباد ہو گیا، ام البنین کی قبر مسمار ہے، نہ وہاں کوئی زائر ہے، نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے، نہ کوئی۔ اب تو ظالموں نے وہاں پر بیریئر لگا کر اب قبر نظر بھی نہیں آتی۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو ہم خود قبر کے قریب گئے تھے، وہاں زیارت پڑی تھی، اب تو بیریئر لگا کر اب تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، بس جو عاشقین ہیں وہ دور سے کھڑے ہوتے ہیں اوپر سے دیکھ کر کے کہیں عباس کی ماں کی قبر نظر آ جائے۔ بیٹوں کی ماں، میں یقین فرمائیے، قسم کھانا بلا وجہ اچھی بات نہیں، اس لیے میں قسم نہیں کھا رہا، لیکن آپ یقین فرمائیے، میں سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں بی بی ام البنین کے مصائب پڑھوں گا، یہ زبان سے انہوں نے جاری کروایا ہے نا، تو اب انہی پہ سن لیجئے گا۔ ٹھیک، ام البنین بیٹوں کی ماں، جب کاروان واپس پلٹا تھا تو کہتی تھی نا کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔